اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام ادراک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم احمد۔ ناظرین، لوگوں کا اکٹھا رہنا اس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معاشرہ بیسیکلی لوگوں کا اکٹھا رہنا، ان کی طرز و بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کا میل جول، ان ساری چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جگہ پر رہتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، یہ ساری چیزیں باہم مل کر بھی معاشرہ بناتی ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ معاشرے کا لازمی جزو ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعتیں، گھڑیاں آہستہ آہستہ گزر رہی ہیں، اور رمضان المبارک جو ہے اب اس کا الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ 15ویں روزے کے بعد ظاہر ہے کاؤنٹ ڈاؤن اس کا الٹا شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو ہے اس کے آخری ایام ہیں۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک منتخب کیا ہے بات کرنے کے لیے، وہ ہے ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرتی آداب اور روزہ۔ روزہ جو ہے اس کی معاشرتی لحاظ سے کیا اہمیت ہے؟ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم روزہ کیسے گزاریں گے، کیسے رکھیں گے، دوسرے لوگوں کا خیال کیسے رکھیں گے، جس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے اور روزہ کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو آج کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مولانا حافظ محمد احمد صاحب کو۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا حافظ محمد احمد صاحب جو ہیں وہ فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج ہم گفتگو کا آغاز مولانا معاشرتی لحاظ سے روزہ کی اہمیت کے حوالے سے کریں گے۔ تو معاشرتی لحاظ سے روزہ کی کیا اہمیت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی عبادات میں روزہ کو ایک بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں، بنیادی اراکین ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اگرچہ ویسے تو ظاہری حکم جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہہ کر فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو یہ احکام میں سے ہی ایک حکم ہے۔ لیکن آپ نے جیسے بھی پوچھا کہ معاشرتی لحاظ سے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ہمارے معاشرہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اب معاشرہ دیکھا جائے تو افراد کے مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ ہمارا محلہ، ہمارا شہر، یہ سارا کچھ کیا ہے، ہمارا ایک معاشرہ بنتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو نہ صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس عبادت کی وجہ سے انسان کو بہت سارے معاشرتی پہلوؤں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کو، یعنی یہ روزوں والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک، اسے شہر المواسات کہا گیا ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ۔ اب غم خواری کا مہینہ کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں انسان کو دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر دوسروں کا احساس اس کے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ دوسروں کا کیا کیسے گزرتی ہے، ان کے پیسہ کیسے بیتتی ہے۔ اب روزہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ روزہ ہے کیا۔ اب بظاہر کیا ہے کہ روزہ آپ نے صبح کچھ کھایا پیا اور پھر شام تک اسی طرح سے بھوکے پیاسے رہے، کچھ نہیں کھایا، بھوک برداشت کی۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز اپنے ساتھ بیتتی ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوئے ہوئے اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے تو اٹھ کے سب کے اوپر لحاف دینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید باقیوں کو بھی سردی لگ رہی ہے، اور اگر خود کو گرمی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھتا ہے سب کو گرمی لگ رہی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ظاہری بات ہے جب انسان سارا دن
بھوکا رہے گا، اب نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، تو اس کے اندر اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو پھر اس وقت انسان کو معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد کے بارے میں اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، یہ فکر پیدا ہوگی کہ میری یہ حالت ہے کہ جو عام دنوں میں اتنا کھاتا پیتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے سحری میں بھی اللہ پاک نے اچھا انتظام کیا، بہت اچھا کھلایا، اپنی جس طرح کا اپنی چاہت کے مطابق کھایا ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اب جب دوپہر کا ٹائم ہوا ہے تو وہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کا معاشرے میں رہنے والے وہ فلاں گھر جو ہے، وہ فلاں شخص جو ہے جس کی آمدن بہت کم ہے، جس کے انکم کے ذرائع بہت زیادہ کم ہیں، جو معاشی طور پر بہت زیادہ ڈاؤن ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی جب اس کو بھوک محسوس ہوتی ہوگی، جب اسے بھوک لگتی ہوگی۔ تو یوں اس طرح سے انسان کو دوسروں کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، یعنی بھوک لگے گی تو ان کی بھوک یاد آئے گی، اور پھر جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کرنے کا، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو پھر انسان ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرے گا ان کے ساتھ۔ اور پھر ایک چیز اور، ایک پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ مہینہ جو ہے، جو رمضان ہے، جو روزہ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو یہ نہ پیدا ہو جائے کہ یار میرے حصے میں سے کچھ کم ہو گیا، نہیں، فرمایا اس کو اس کا پورا کا پورا اجر دیا جائے گا، لیکن جس کا روزہ افطار کروا رہا ہے اس کے روزے کا اجر بھی اسے ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مقدار ہو، بے شک تھوڑی سی مقدار ہو تو اس کے لیے، یعنی کہ یہ ایک معاشرتی پہلو ہے اس کا کہ یعنی اگر روزہ افطار کراتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، میں معاشرتی والے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ انتہائی مجبور اور لاچار ہے، اب اس میں دو صورتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انتہائی بوڑھا اور لاغر ہو چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اب ایسا صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ لاغر ہو چکا ہے، بیماری اس طرح کی ہے کہ یہ امید نہیں ہے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، مستقل نوعیت کی بیماری ہے کہ یعنی کہ وہ ایسی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے بعد میں، تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس اپنے روزے کا فدیہ دے دے، یعنی کسی اور غریب کو، کسی مسکین کو اس کو روزہ رکھوا دے۔ اب اس میں خواہ وہ اس کو سحری کروا دے، افطاری کروا دے، یا اس کو راشن وغیرہ لے کے دے دے سحر اور افطار کے لیے، یا اس کو ویسے مالی طور پر اس کی معاونت کر دے بھی یہ آپ روزے رکھ لیں، تو اب وہ جو روزہ رکھے گا تو اس کے بدل میں اس کا روزہ وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ واقعتاً ایسا ہو، اگر وہ بعد میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو البتہ پھر اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ مطلب یہ معاشرتی لحاظ سے یہ ایک بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ جب بندہ خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو کسی دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، کسی ایسے بندے کی بھوک اور پیاس کا جس کی آمدن کم ہے، اس کے ذرائع کم ہیں۔ دوسری آپ نے بات کی کہ روزہ دار جو ہے جب کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو معاشرتی لحاظ سے بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح روزہ افطار کروانا اس سے میل جول بڑھتا ہے، جی بالکل، پیار محبت بڑھتا ہے۔ جب آپ فدیہ کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات اور اس کے دل میں تشکر کے جذبات، اور اس کے دل میں بھی ہمارے لیے یہی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک معاشرتی طور پر کٹ آف ہوا ہوتا ہے نا، ایک بندہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں شاید کسی اور مخلوق سے تعلق ہے اور اس کا کسی اور مخلوق سے تعلق ہے، میری اور اس کی نوعیت بہت علیحدہ علیحدہ ہے، نہیں، بلکہ وہ اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو پھر باہمی طور طبقاتی تفریق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے معاشرتی لحاظ سے روزہ کے حوالے، اور یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ فرمایا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو قوم اور قبیلے بنائے ہیں نا، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، تو یہ معاشی طور پر جو طبقاتی تقسیم ہے یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے، کوئی کسی کو بڑا سمجھے، کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے، نہیں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے، متقی اور پرہیزگار، تو اللہ کے ہاں زیادہ رتبے والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، تو یہ سارے اس کے معاشرتی پہلو ہیں۔ اچھا، یہ معاشرتی لحاظ سے ایک اور چیز ہے کہ بظاہر تو ہمیں روزہ لگتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا بھی رہ لیتا ہے صبح سے لے کر شام تک، کیا ظاہری طور پر بھی روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے
اس پہ ہم بات کریں گے. یہ میرا سوال ہے آپ سے, لیکن بریک کے بعد آئیں گے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو اس کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں. محترم ناظرین, بات ہو رہی ہے روزہ اور معاشرت پہ. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا حافظ محمد احمد صاحب. تو بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ روزہ کا ظاہری طور پر کیا فائدہ ہے. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کا سلسلہ ناظرین چل رہا ہے ادراک میں. آج ہمارے ساتھ معزز مہمان جو ہیں مولانا حافظ محمد احمد صاحب ہیں, فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور ہیں. اس کے علاوہ ڈپٹی کنوینئر ہیں جمعیت اساتذہ پاکستان پنجاب کے. تو مولانا, گفتگو کا سلسلہ ہم نے بریک سے پہلے روکا تھا. میں نے آپ سے بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ظاہری طور پر بھی روزے کا کوئی فائدہ ہے. تو اس کا جواب لینے سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ملک کے ایک معروف نعت خواں, پولیس والا نعت خواں کے حوالے سے مشہور ہیں, بڑی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے مالک ہیں محمد شہباز سمیع صاحب. تو ناظرین ان سے ایک نعت سن لیتے ہیں, اس کے بعد مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. تو محمد شہباز سمیع صاحب, آپ کی آواز میں خوبصورت نعت. سونیا بن جا دیوانہ غازی پاک دا, سونیا بن جا دیوانہ غازی پاک دا, غازی دے نل پیار تو پالے, اپنا دین ایمان بچا لے, غازی دے نل پیار تو پالے, اپنا دین ایمان بچا لے. سونیا بن جا دیوانہ غازی پاک دا, سونیا بن جا دیوانہ غازی پاک دا. پاک علی دی اکھ دا تارا, علماء والا لال پیارا, علماء والا لال پیارا. پنج تن پاک دا نوکر غازی, پنج تن پاک دا نوکر غازی, حسن حسین دماغ نمازی, حسن حسین دماغ نمازی. سونیا رتبہ یگانا غازی پاک دا, سونیا رتبہ یگانا غازی پاک دا. پاک عباس دا نوکر داتا, لال شہباز کلندر خواجہ, لال شہباز کلندر خواجہ, باہو بلے
شاتے نوشو باہو بلے شاتے نوشو باہو بلے شاتے نوشو بابا فرید تے صابر لوکو بابا فرید تے صابر لوکو سونیا جگ پروانہ غازی پاک دا سونیا جگ پروانہ غازی پاک دا کربل دے وچ لٹیا جیڑا کفر اگے نہ جھکیا جیڑا کفر اگے نہ جھکیا جیڑا بازو قلم کراون والا بازو قلم کراون والا اصغر تیک کہاون والا سونیا اے ہے گھرانہ غازی پاک دا سونیا اے ہے گھرانہ غازی پاک دا سونیا بن جا دیوانہ غازی پاک دا۔ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد شہباز سمیع صاحب۔ جی مولانا روزہ کا ظاہری طور پر کیا فائدہ ہے؟ جی فہیم صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے یہ، کیونکہ ایک عرصہ تک روزہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس پر بہت سارے مستشرقین نے یعنی کفار وغیرہ نے بڑا اس پہ ایک اعتراض کیا جاتا تھا۔ مطلب وہ اسلام کو جو ایسے ہوتا ہے نا کوئی اس کا اپوزٹ ایسے اس کا نقشہ دکھانا یا اس کو بڑا وہ ایسے کر کے دکھانا وہ چیز تھی، اور اس منفی پہلو دکھانا، تو اس میں ایک روزے کو پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھیں جی اسلام میں تو بڑا جبر ہے، ظلم ہے، کیا ہو گیا جی صبح سے لے کے شام بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے یار، اور زبردستی رکھا جا رہا ہے کہ جناب اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب تو مسلمان نہیں، اگر اس کا انکار کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو بڑا یہ اس قسم کا ایک اعتراض تھا، لیکن اللہ بھلا کرے ریسرچرز کا، جدید سائنس کا، ٹیکنالوجیز کا، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی ٹیکنالوجی مطلب ٹیکنالوجی سے دور رہو، اسلام تو ان ٹیکنالوجیز کو اپنانے کا بلکہ اسلام ہی ان ٹیکنالوجیز کا موجد ہے، یعنی دوسرے سے منبع ہے بالکل اسلام ہے، بالکل جو آج چیزیں سائنس آج پروف کر رہی ہیں وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ اسلام تو جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس ہے، وہ تو اسلام کی ان چیزوں کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن یہ جو علامات ہیں یہ ساری بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو وہ باتیں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں تو وہ ساری کی ساری آج کے جدید دور میں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو بالکل ہمارا تو ویسے بھی ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، بالکل۔ لیکن سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، سائنس اس کو اب پروف کر رہی ہے، بالکل۔ اور جیسے جیسے سائنس پروف کر رہی ہے تو ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب واقعتاً یہ جو اتنا عرصہ پہلے بات کہی گئی تھی بھئی آج وہ منون ویسے کی ویسے صحیح ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب سچا دین، سچا مذہب یہی ہے۔ تو خیر روزہ کے حوالے سے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، یہ وہ، لیکن اب جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو معدہ اور پیٹ، آنتوں وغیرہ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج کا ان کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ روزہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بھی مشینری ہے، کوئی چیز ہے، وہ کنٹینیوسلی چلتی رہے تو ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے،
کہتے ہیں جی اس کو اب تھوڑے سے ریسٹ کی ضرورت ہے. تو اب جب 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، خوب کھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ہمارا جو باڈی ہے یہ پراپر بس ہر وقت وہ ورکنگ میں چل رہی ہے، اس کو ریسٹ تو ملتا نہیں ہے. تو جب رمضان المبارک کا ایک مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کچھ وقت کے لیے یہ کھانا پینا جب رکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو اس مشینری کو ریسٹ مل جاتا ہے. جب ریسٹ ملتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے اپنی ورکنگ کرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یورپین کنٹریز میں بھی اب انہوں نے فاسٹنگ کے نام سے ایک طریقہ علاج دریافت کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو پیٹ کی یا آنتوں کی یا اس قسم کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرواتے ہیں جی، اس کو فاسٹنگ کرواتے ہیں. یعنی ہم اسے کہتے ہیں ہم روزہ رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فاسٹنگ میں آ جاتے ہیں، بھوکا رکھیں اس کو کہ جناب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیں، اس کا معدہ پیٹ اس کا تھوڑی دیر کے لیے خالی رہے تاکہ دوبارہ صحیح طریقے سے وہ ورکنگ کر سکے، اس کو ریسٹ مل سکے. تو اس طرح سے روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت کو، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یعنی اسلام کا سچ ہونا ثابت ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور مطلب یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے پیٹ کی، یعنی یہ سب سے بڑی کہہ لیں کہ یوں کہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور دیکھیں کہ جب انسان کے اندر جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو انسان کے اندر ایک صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے. بھوک کو برداشت کرتا ہے نا، کچھ نہیں کھا رہا، ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا، تو انسان کے اندر صبر کہ بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے لیکن صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. انسان کے اندر کنٹرول کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح سے جب اسے غصہ آئے گا تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. اور پھر بھوک کی وجہ سے بھی غصے کی شدت بھی کم ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرتی لحاظ سے آپ بات کر رہے تھے تو یہ بھی ایک معاشرتی لحاظ سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو جب انسان کا روزہ ہوتا ہے تو اس کا وہ ٹیمپو جو ہوتا ہے، اس کا وہ غصہ اور وہ شدت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کم ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو چھیڑے بھی کچھ کہے بھی تو وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں یار، ہاں نہ مجھے میں وہ مطلب لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرتا ہے، ان تمام چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، شوگر کا مطلب وہ جو ہے شوگر بڑی اعتدال میں رہتی ہے، شوگر کا پہلو، اور اس طرح کے بہت سارے مطلب سائنٹیفک طور پر میں بلکہ پچھلے دنوں ایک وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کینسر جو ہے روزہ رکھنے والے لوگوں کو کینسر کا مرض بہت کم ہوتا ہے. تو یہ مطلب بڑی حیران کن ایک بات تھی، مطلب ایک ریسرچ تھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کینسر کے جو مریض ہیں ان کو وہ فاسٹنگ کے نام پہ جیسے طریقہ علاج آپ نے بھی تذکرہ کیا اس کا وہ کروا رہے ہیں یورپین کنٹریز والے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ یہ دوسری جو اس کا پہلو آپ نے بتایا معاشرت کے حوالے سے، یہ اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے. اچھا، معاشرتی حوالے سے ظاہری طور پر روزہ کے اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی جیسا کہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ظاہری طور پر معاشرے میں میل جول بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض کا افطار پارٹیز وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جیسے آج کل وہ کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اب اس کا ظاہری اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا ظاہری فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچنا شروع ہو گیا ہے. افطاری کے نام پر ان کے گھروں میں بہت ساری اشیاء پہنچائی جاتی ہیں، افطاری کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، سحری کے لیے پہنچائی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی مطلب یہ اس کا ایک فائدہ ہے. پہلے اثار قربانی جو ہے وہ ہوتی تھی افطار پارٹیز کے ذریعے، اس کے ذریعے سے اب ہو رہی ہے غریبوں کے گھروں میں، اب غریبوں کے گھروں میں. اور بلکہ یہ میرا خیال اس سے زیادہ بہتر پہلو ہے کہ اس میں نہ تو کوئی نمود و نمائش ہے اور نہ ہی کچھ ظاہری دکھلاوے کے لیے کیے جا رہا ہے، بلکہ اور چونکہ روزہ بذات خود بھی جو ہے روزہ نمود و نمائش کا نام نہیں ہے. روزہ بلکہ دیکھیں نا، آپ کسی جگہ پہ علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تب بھی کچھ نہیں کھا رہے، اب کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا، آپ ظاہراً کسی کو اظہار کے لیے تو نہیں روزہ رکھا ہوا آپ نے، بلکہ آپ کی ایک اندرونی کیفیت ہے، آپ کا اپنا اس میں وہ ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ظاہری نمائش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ایسا. محترم ناظرین، مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی معاشرتی لحاظ سے روزہ کی اہمیت پر. آج کے پروگرام کا وقت بڑا قلیل ہے، تو معاشرتی حوالے سے روزہ کے بہت سارے پہلوؤں کو، اہم پہلوؤں کو مولانا نے آج کی گفتگو میں اجاگر کیا. تو ناظرین، بات یہ ہے مولانا کے ساتھ ہم ایک نشست اور کریں گے اگلے پروگرام کے لیے.
تو اگلے پروگرام میں ہم مولانا کے ساتھ ڈسکس کریں گے روزہ کے حوالے سے مسائل کیا ہیں، مطلب روزہ کے کیا مسائل ہیں، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، روزہ کے مکروہات کیا ہیں، روزہ دار کے لیے کیا خوشی ہے، اس طرح کی ساری ڈسکشن ہم مولانا سے اپنے آئندہ والے پروگرام میں کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے اتنا ہی۔ فہیم احمد کو پروگرام ادراک سے اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔